بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم نواز کل وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھا چکی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کو انتقام کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنائے گی اور ساتھ لے کر چلے گی۔ یہ تقریریں صرف اور صرف محض تقریریں ہوتی ہیں، پبلک کنزپشن کے لیے ہوتی ہیں، میڈیا کیپچرنگ کے لیے ہوتی ہیں، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوتی ہیں۔ حالیہ ان کی حلف اٹھانے سے پہلے ہی کچھ صحافی وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ عمران ریاض کو بھی گرفتار کر لیا، ستور کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور یہ ایک بدترین دور ہوگا۔ نہ ہی کوئی خدمت ہوگی، نہ ہی کوئی ڈلیوری ہوگی، عوام کو ڈلیور کیا جائے گا، اور بدترین سیاسی انتقام کا یہ جو ہے وہ دور ہوگا مریم صفدر کا۔ اور مریم صفدر ایک ایسی انسان ہے کہ جو ایک منتقم مزاج ہے، ایک انتقامی شخصیت کی مالک ہے، بالکل اپنے والد جیسی، نواز شریف جیسی۔ جب بھی وہ آیا اس نے انتقام لیا اپنے سیاسی مخالفوں سے۔ تو یہ بات ہے کہ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا، کیا یہ عوام کے لیے کتنا باعث شرمندگی ہے۔ یہ اس کے اندر کوئی بصیرت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی پولیٹیکل جد و جہد ہے، نہ اس کی کوئی ویژن ہے۔ صرف اور صرف گالیاں نکالنا اسٹیبلشمنٹ کو یا سیاسی مخالفوں کو، اپنے باپ کی طرفداری کرنا اور اپنے باپ کی بیٹی بن کر سیاست کرنا، نہ کہ قوم کی بیٹی بن کر سیاست کرنا۔ یہ میں نے 3 سال پہلے بھی اس پر مریم نواز کی ویڈیو بنائی تھی کہ جس طرح یہ ایک فتنہ انگیز جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہے مریم نواز۔ یہ دیکھیے کہ خاندانی سیاست ہے، یہ خاندانی سیاست ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ 40 سال پہلے جو خاندانی سیاست کا آغاز ہوا تھا، آج 40 سال بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، تو کچھ بھی نہیں بدلا۔ تو یہ جو ہمارے سیاسی خاندان ہے، دو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جو یہ سیاسی جماعت کے نام کے پیچھے چھپ کر وارداتیں ڈال رہے ہیں، عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، عوام کے وسائل اور دولت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور جو یہ آج ملک دیوالیہ ہوا ہے، یہ صرف اور صرف یہ دو سیاسی خاندان ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کرپٹ خاندان ہے، ان پر پابندی دونوں خاندانوں پہ لگنی چاہیے، دونوں سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگنی چاہیے۔ یہ ملک کے لیے نسور بن چکے ہیں، اور یہ آپ مت سوچے، عوام کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہے اس کو لاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس کو پتہ ہے جب عوام خود ہی نہیں اوپر اٹھے گی تو ہمیں ہی چوز کرنا پڑے گا کوئی نمائندہ لانے کے لیے۔ عوام کھڑی ہو جائے، عوام آج کھڑی ہو جائے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں عوام کھڑی ہو جائے، احتجاج کرے، سڑکوں پر نکل آئے، صرف ایک ڈیمانڈ لے کر کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، سیاسی خاندانوں پر یہ پابندی لگائی جائے، اور لیجسلیشن کے لیے ان تمام کا احتساب کیا جائے قانونی عمل کے ذریعے، اور کرپشن جس پر ثابت ہو جائے اس کو پھانسی کی سزا سر عام لگائی جائے مینار پاکستان میں۔ دیکھیں آپ کا ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ جب یہ سیاسی جماعتیں سیاسی نظام کے جو مالک ہوتے ہیں، حکومت کے مالک ہوتے ہیں، تو جب یہ کرپٹ نہیں ہوں گے، بیوروکریسی اور نیچے جو عملہ ہے، ساری مشینری ہے، وہ کیسے پروجیکٹس میں کیسے کرپشن ہوگی، ٹینڈرز میں کیسے ہوگی، پولیس میں کیسے ہوگی، لینڈ ریکارڈ میں کیسے ہوگی، یہ کیسے کیسے جو ہے وہ جو گبن کیے جاتے ہیں، گپلے کیے جاتے ہیں، وہ یہ آج بدقسمتی 1997 میں بھی قرض اتارو ملک سوارو تحریک چلی تھی، اب بھی دیکھ لیں ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ ہر حکومت جو آتی ہے، ابھی کل رات کو نواز شریف نے کہا ہے کہ 2-3 سال مشکل ہوں گے، مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے 2018 میں بھی عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی، اس نے بھی یہی کہا تھا پہلے 2-3 سال مشکل ہوں گے، خزانہ خالی ہے۔ اب اس نے بھی یہ کہا دیا خزانہ خالی ہے۔ 6 سال پہلے بھی ہم اسی جگہ پر کھڑے تھے، پھر 2013 میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ قرضے لینے ہیں، ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے، تو ہم 11 سال پہلے بھی ادھر کھڑے تھے۔ اس سے پہلے 2008 کی لے لیں، 2008 میں دیکھنے کو بجلی نہیں تھی آتی۔ تو یہ ایک سراسر دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ عوام کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ عوام کی توہین ہے، یہ ہم ان کو غلام بنایا ہوا ہے عوام۔ امریکہ کا تو بات کی بات ہے، ہمیں یہ سیاسی خاندانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اور سیاسی جماعتوں کا ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، کہ پہلے عمران خان کہتے تھے کہ خزانہ خالی 2-3 سال مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، اب یہ کہتے ہیں۔
اصل میں ان تینوں سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی حل ہی موجود نہیں ہے، کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی مریم صفدر نے کوئی پلان دیا ہے کہ ہم کس طرح کریں گے؟ قرضے لینے کی بجائے یہ ریونیو کلیکشن کریں، یہ سوچیں کہ آپ نے پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے۔ آپ ٹیکس کلیکشن کریں، امیروں سے، غریبوں سے، ساروں سے، جتنا جتنا بنتا ہے غریبوں سے کم کریں، امیروں سے زیادہ کریں۔ آپ امیروں سے کرتے تو وہ آج ہر ایک کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہر ایک کی فوڈ چین ہے، اگر ان سے کرتے تو وہیں پیسہ ملک پہ لگاتے تو آج عوام خوشحال ہوتی، آپ کو قرضے نہ لینے پڑتے۔ دیکھیں حکومت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، حکومت کبھی بھی بے بس اور لاچار نہیں ہوتی۔ یہ اس طرح نہل لوگ، اوپر شہباز شریف چچا کو بٹھا دیا گیا وزیر اعظم اور نیچے ہے مریم صفدر کو، یہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری، یہ کتنی ایک غلامی کی علامت ہے، ہم غلام ہیں بس۔ اور غلام میں کبھی بھی بندے کا دماغ کام نہیں کرتا غلامی میں کہ ہم نے اس مشکل حالات سے کیسے نکلنا ہے۔ غلام کو ہی ایک لیڈرشپ دے دی جائے تو وہ پھر پوری قوم کو بھی غلام بنا دیتا ہے۔ اگر یہ 100 شیروں کا لیڈر ایک گدڑ ہو تو وہ 100 شیروں کو بھی گدڑ بنا دیتا ہے، یہ نپولین نے کہا تھا۔ تو اگر کرپٹ ایک حکومت وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہو تو وہ پوری عوام کو بھی ویسا بنا دیتا ہے۔ تو عوام اٹھ کھڑی ہو، اور مجھے اجازت دے، اللہ نگہباں۔